السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون لا نشرک باللہ شیئا ولا نتخذ من دونه ولیا والحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور کذلک اللہ لا الہ الا هو الیہ المصیر والحمد للہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم اللہم ارحمنا برحمتک وعممنا بمغفرتک انک انت العلی الکبیر والحمد للہ الذی لا مقنوط من رحمتہ ولا مخلوم من نعمتہ ولا مویس من روحہ والمستنکف عن عبادتہ بکلمتہ قامت السماوات السبع واستقرت الارض المہاد وثبت الجبال الرواسی وجرت الریاح اللواقع وسار فی الجو السماء السحاب وقامت علی حدودها البحار۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عید الاضحیٰ یا عید قربان جسے کہتے ہیں اس کی مناسبت سے آپ تمام حاضرین کی خدمت میں اور دنیا کے تمام اہل اسلام اور نیک دل انسانوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد روایات ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی روشنی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ تمام حاضرین کی خدمت میں اور جہاں جہاں تک بھی میری یہ آواز جا رہی ہے ان کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ تقویٰ اور پرہیزگاری ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے اس کو اختیار کر لیا تو ساری چیزوں میں برکت شامل ہو جاتی ہے، اور اگر تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہوتا تو کسی بھی کار خیر میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ تقویٰ اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ اور احکام الہی اور مرضی خدا کی مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ بہت آسان مرحلہ ہے اگر ہم پہلے مرحلے میں خدا کو قادر اور حاضر و ناظر جان لیں۔ اگر ہم خدا کو حاضر و ناظر جان لیتے ہیں تو تقویٰ اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تقویٰ ایک طریقے سے ایک رابطہ ہے جو آپ کا خداوند عالم سے قائم رکھتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی بھی چیز کا اپنے مرکز سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہی چیزیں جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں وہ اس کو نقصان پہنچانے لگتی ہیں۔ میں بچوں کے لیے مثال عرض کر دوں کہ فرض کیجئے ایک درخت ہے آم کا، جیسے آج کل آم کی بہار ہے، موسم ہے اس کا، یہ آم کا پھل جب تک درخت سے لگا رہتا ہے تب تک اسے دھوپ بھی فائدہ پہنچاتی ہے، پانی بھی فائدہ پہنچاتا ہے، ہوائیں جو چلتی ہیں وہ بھی اس کو بڑا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ درخت اس سے الگ ہوتا ہے تو اب اس کے اوپر آفتیں آنے لگتی ہیں، پانی بھی اسے نقصان پہنچانے لگتا ہے، سورج بھی اسے نقصان پہنچانے لگتا ہے، تیز اور گرم ہوائیں بھی اس کو نقصان پہنچانے لگتی ہیں۔ یہ تمام پھلوں کے سلسلے میں ایسا ہی ہے، کوئی بھی پھل جیسے ہی اپنے درخت سے الگ ہوتا ہے فوراً وہی چیزیں جو اس کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں وہ اس کو نقصان دینے لگتی ہیں۔ تو انسان کو بھی خدا سے تعلق برقرار رکھنا چاہیے، اگر اس سے الگ ہو گیا تو یہ مقام و منصب بھی اس کو نقصان پہنچائے گا، ایسا ذلیل کرے گا کہ کبھی سر اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ پیسہ بھی اس کو ذلیل کر دیتا ہے، یہ شہرت اور کیا نام ہے عزیز و اقربا اور جتنے بھی جن چیزوں پہ بھی وہ گھمنڈ کر سکتا تھا جو اس کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں وہ سب کے سب اس کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا رابطہ خدا سے
باقی رہتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نصرت اور مدد کے لیے ہمیشہ آمادہ اور تیار رہتا ہے۔ اگر وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تیز چھری بھی اس کی گردن کو نہیں کاٹ سکتی۔ اس کی جگہ پر خداوند عالم جو ہے وہ دوسری قربانی پیش کر دیتا ہے جس کی یاد آپ مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف موقع ایسے آئے ہیں کہ جہاں پر انسان خطرے میں رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا لیکن آگ اس کو جلا نہیں پائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم کا رابطہ خدا سے برقرار ہے۔ حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں یا کسی بھی جانور کے پیٹ میں غذا جانے کے بعد اس کا ہاضمہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ تسبیح گزاروں میں تھے جیسا یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے خداوند عالم نے ان کو بچائے رکھا اور مچھلی ان کو ہضم نہیں کر سکی، ان کو محفوظ رکھا۔ اسی طریقے سے عزت و آبرو کے لحاظ سے حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنا بڑا حملہ ہوا، لیکن چونکہ خدا سے رابطہ تھا اس لیے ان کی عزت اور آبرو بھی باقی رہی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر خدا سے رابطہ ہمارا ہے تو وہ ہمارے لیے مفید اور مددگار ہیں، اور اگر خدا سے رابطہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے تو بالکل ہمارا سلسلہ نقصان کی طرف چل پڑتا ہے، ہماری زندگی خسران اور زیان کی طرف چل پڑتی ہے، جس کے لیے قرآن میں مجید نے کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الانسان لفی خسر، کہ یہ خسر وہی ہے کہ جب اللہ سے رابطہ ہمارا ٹوٹ گیا تو پھر کوئی بھی چیز ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ ہم سے الگ ہو جاتی ہے، ہمارے خلاف کام کرتی ہے۔ اس لیے خدا سے رابطہ ہمیشہ قائم رکھیں۔ کسی باریک سے باریک رابطہ بھی، آپ کہیں گے درخت سے رابطہ تو ایسا ہے کہ اس کا ایک بہرحال فزیکلی کیا اٹیچمنٹ ہے، نہیں، فزیکلی اٹیچمنٹ نہ بھی ہو تو یہ جو ریز ہیں، جو یہ امواج ہیں، ان کے ذریعے بھی رابطہ ہوتا ہے۔ کوئی سیٹلائٹ اگر کوئی ملک چھوڑتا ہے، اگر اس کا رابطہ مرکز سے ختم ہو جائے تو تباہی کے علاوہ اس سیٹلائٹ کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ اس کا فائدہ جب ہی ہے جب تک کہ وہ اپنے مرکز سے، سائنسدانوں سے رابطے میں رہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی جب تک خدا سے اور خدا کے نمائندوں سے رابطے میں رہے گا اس کی زندگی حقیقی ترقی کی طرف گامزن رہے گی۔ لیکن اگر اس نے خدا سے رابطہ ختم کر لیا اور یہ محسوس کیا کہ نہیں میں ہی سب کچھ ہوں، یہ ساری میری گھٹنوں کی کمائی ہے، کسی سے کیا مطلب ہے، نہ میرے باپ نے کچھ کیا، نہ میری ماں نے کچھ کیا، نہ میرے اساتید نے کچھ کیا، نہ کسی عالم نے میرے لیے کوئی خدمت کی، سب کچھ جو کچھ بھی میں بنا ہوں وہ میں اپنی طاقت سے بنا ہوں، بس یہ تصور آتے ہی اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اس بات کا دھیان رہے کہ خدا سے ہمارا رابطہ باقی رہے۔ ہم درود و صلوات بھیجتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، خاص کر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولائے کائنات علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب، بنت رسول سید عالم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، امام سید سجاد علی ابن زین العابدین، امام سید سجاد علی ابن زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا المرتضیٰ علیہ السلام، امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام،
ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजह शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व मग़फ़िरतुहु व रिज़वानुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व नबिय्यिका सलातन नामियतन ज़ाकिय्या तरफ़उ बिहा दरजता व तुबय्यिनु बिहा फ़ज़ला। व सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िब कफ़रत अहलिल किताबिल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व यजहदूना आयातिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक। अल्लाहुम्मा खालिफ बैन कलिमतिहिम व अलक़िर रुअबा फ़ी क़ुलूबिहिम व अंज़िल अलैहिम रिज़्क़का व नक़मतक व बाअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर जुयूशल मुस्लिमीन व सरायाहुम व मुराबितीहिम फ़ी मशारिक़िल अर्ज़ि व मग़ारिबिहा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। दूसरे खुतबे में भी मैं सबसे पहले अपने आप को और तमाम हज़रात को तक़वा व परहेज़गारी और पाकीज़ा ज़िंदगी की दावत देता हूँ और खुदावंद आलम से दुआ करता हूँ कि परवरदिगारा वो इस रास्ते में और इस पुरख़तर वादी में हमारी मदद और नुसरत फरमाए। दूसरे खुतबे में जो ख़ास कर ताकीद की जाती है कि जो हालात हाज़रा हैं उन पर थोड़ी सी रोशनी होनी चाहिए, तो उसके सिलसिले में अर्ज़ है कि जो हमारा दीन है, जो हमारा मज़हब है इस्लाम, जो यकीनन सबसे बेहतरीन मज़हब है, अलबत्ता ये जुमला हर मज़हब के मानने वाले को कहने का हक़ है। अगर मैं इस्लाम को मानता हूँ तो उसे बेहतरीन मज़हब समझकर ही मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे मज़ाहिब को ज़लील करना चाहता हूँ, नहीं। जो भी जिस मज़हब का भी पैरोकार है वो ये हक़ रखता है कि वो अपने मज़हब को सबसे अच्छा मज़हब कहे। लेकिन अगर जायज़ा लिया जाए तमाम मज़ाहिब का, जो आसमानी और इलाही मकातिब फ़िक्र हैं, उनमें जो क़रीन फ़ितरत दीन नज़र आता है वो इस्लाम है। इस्लाम में बहुत ही नरमी, बहुत ही करामत इंसानी का ख्याल रखा गया है और इंसान की रूह को परवान चढ़ाने के लिए सारे प्रोग्राम उसने मुरतब किए हैं। आप देखें खुद ईद उल अज़हा का जो ये मौका है, इसमें भी खुदावंद आलम ने आपको अगर खुशी मनाने का हुक्म दिया है, जिसको इबादत करार दिया है, उसके साथ साथ आपको दूसरों की मदद करने का भी एक हुक्म दिया है। कुर्बानी करो और उसके ज़रिए से गरीबों को भी तुम एक हिस्सा पहुंचाओ। हमारे यहाँ पैदाइश से लेके जैसे ही किसी की विलादत होती है तो अक़ीक़े का हुक्म रखा गया है, यानी तुम्हें खुशी हुई है तो अब दूसरों को भी तुम खुश करो। अक़ीक़ा करने के बाद तुम दूसरों को खाना खिलाओ।
اگر تم نے مکان خریدا ہے تو ایک ولیمہ کرو، یعنی تمہیں خوشی ہوئی ہے تو تم دوسروں کو بھی شریک کرو، غریبوں کو بھی شریک کرو، اپنے رشتہ داروں کو بھی شریک کرو۔ عید الفطر آئی تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں بھی یہی ہے مسئلہ کہ آپ جہاں عید منا رہے ہیں وہاں فطرہ دے کر غریبوں کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ میں یہ سلسلہ رکھا گیا، اور ہر خوشی میں خداوند عالم نے جمعے کا دن جو عید اہل بیت کہلاتا ہے، عید اہل بیت کہلاتا ہے، اس میں بھی صدقہ دینے کا زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ یعنی جو بھی خوشی خداوند عالم نے آپ کے لیے رکھی ہے اس میں دوسروں کو شریک کرنے کا اور ایک اجتماعی فکر دینے کی خداوند عالم نے پلاننگ کی ہے ہمارے آپ کے لیے۔ یہ عید کی نمازیں، یہ عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی نمازیں، یہ سب کی سب جو ہیں وہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہم اجتماعی زندگی کا آغاز کریں۔ انفرادی زندگی اپنی جگہ پر، اور اجتماعی زندگی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کو آپ عام کریں۔ سب سے بہتر طریقہ اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کا اس پر عمل پیرا ہونے کے ذریعے ہے۔ اگر ہم اسلامی احکام پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً دوسروں کو اس سے فائدہ ہوگا، دوسرے لوگ بھی اس طرف جذب ہوں گے۔ ایک سلوات بھیجیں تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کچھ دن پہلے عراق میں آپ نے دیکھا کہ امریکی افواج موجود تھیں اور وہاں پر ڈیرا ڈالے ہوئے تھی، ابھی بھی کچھ ہیں وہاں پر لیکن کافی حد تک جا چکی ہیں۔ وہاں پر ایک خاتون بھی فوجی تھی، وہ کہتی ہے کہ میں 1000 فوجیوں کی بٹالین میں تھی، 800 جینٹس تھے اور 200 جو ہیں وہ لیڈیز تھی۔ میرا کام جو ہے وہ کھانا وغیرہ فراہم کرنا تھا اور رات کو فوجیوں کی خدمت کرنی پڑتی تھی مجھے، میں ان کے اختیار میں مجھے رہنا پڑتا تھا۔ لیکن ہمیں سامان وغیرہ خریدنے کے لیے کسی لوکل آدمی کی ضرورت تھی، تو ہم نے ایک آدمی کو ہائر کیا اور اس کے ساتھ میں بازار جایا کرتی تھی۔ تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ اس نے کوئی بھی ایسا کام میرے ساتھ نہیں کیا کہ جو انسانی اخلاقی اقدار کے خلاف ہو۔ اور جب کافی عرصہ گزر گیا تو میں نے خود اس سے سوال کیا کہ مجھے تو رات کو وحشی درندوں کی ہوس کا شکار بننا پڑتا ہے اور میں آپ کے ساتھ دن بھر رہتی ہوں یا اتنا زیادہ ٹائم گزارتی ہوں، آپ نے کبھی مجھے دیکھا تک نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میرے لیے، میں اسلام کا فالوور ہوں اور اسلام میں نامحرم پر نگاہ ڈالنا حرام ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے دل میں اسلام کے سلسلے میں جستجو پیدا ہوئی، اور اس نے کہا ہمیں تو اسلام کے بارے میں ایسا بتایا گیا تھا، ایسا بتایا گیا تھا، ایسا بتایا گیا تھا۔ کہا نہیں، ہمارے ہاں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس نے اسلامی میٹیریل طلب کیا، قرآن وغیرہ کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد میں وہ مسلمان ہو گئی۔ یعنی وہی فوج جو اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے ملک کو نیست و نابود کرنے کے لیے دشمن کی طرف سے بھیجی گئی تھی، اسی کے افراد اسلام کے پیروکار سے متاثر ہو کر اسلام میں جذب ہو جاتے ہیں۔ لہذا بہترین طریقہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانے کا یہ ہے کہ ہم اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کریں، ہم کوئی دھوکہ نہ دیں، ہم کوئی کہتے ہیں غلط بات نہ کریں، ہماری زندگی انسانی اقداروں پر مشتمل ہو۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو یقیناً ہم خود بھی عند اللہ ماجور اور مصاب ہوں گے، اور دنیا میں بھی نیک لوگوں کی تعداد کو بڑھانے میں ہم معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اہل قلم ہیں، جو شعراء ہیں، جو خطیب ہیں، جو اسکول کالج میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسلام کا مطالعہ کریں، اور جو آج کل سوشل میڈیا پر مختلف طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا انہیں بر وقت جواب دیں۔
جب شبہات ذہن سے دور ہو جائیں گے اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی تو خود بخود لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ لازمی اور ضروری ہے. ایثار اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. عید الاضحیٰ کا بھی ایک پیغام جو ہے وہ ایثار اور قربانی ہے. اگر وقت پڑ جائے قوم کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، تو حضرت ابراہیم کی طریقے سے اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے سے آپ دریغ نہ کریں. یہ پیغام ہے عید الاضحیٰ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کی قربانی کا فریضہ رکھا گیا تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ کوئی بڑا حادثہ تاریخ میں گزرا ہے، کوئی بڑا ایثارگر تاریخ میں ایسا گزرا ہے کہ خداوند عالم نے اس کے کام کو سب کے لیے واجب یا مستحب قرار دیا. واجب و مستحب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حج پر جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہے اور ویسے بھی یہ مستحب ہے اور تاکید کی گئی. لیکن ہمارے ہاں عام طور سے جو لوگ قربانی بھی کرتے ہیں اس میں بھی دل ان کا اٹکا رہتا ہے. جب تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں پھر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو بڑھیا مال ہے وہ اپنے لیے رکھا جائے اور باقی تقسیم کر دیا جائے. میں بس یہی کہوں گا، قرآن کی ایک آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی کوئی انسان نیکی کے اعلیٰ مدارج پر فائز نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان نہ کرے. تو جو چیز آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے وہ آپ اگر دوسروں کو تقسیم کرتے وقت دیں تو یہ آپ کی حقیقی قربانی ہے. البتہ خدا کو معلوم تھا کہ آپ اس کو قربان کرنے کے بعد بھی چھوڑیں گے نہیں، اس لیے خداوند عالم نے یہ حکم رکھا کہ اس گوشت کے 3 حصے کیجئے، ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیجئے، خوش ہو جائیے، آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں. ایک حصہ کتنا کھائیں گے آپ؟ ایک حصہ اس کا آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، ایک حصہ پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو دے دیجئے، ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کو دے دیجئے. یعنی خداوند عالم نے ہی ہماری مشین کو بنایا ہے، ہمیں خلق کیا ہے، ہمارے ذہن کے فطور کو وہ سمجھتا ہے، لہذا اس نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے. لہذا جب بھی آپ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ اس آیت کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ نیکی کے مرتبے پر انسان فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو قربان نہ کر دے، اس چیز کا انفاق نہ کر دے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے. انشاءاللہ یہ قربانی آپ کی قابل قبول ہو. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ دنیا میں آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں. دشمن پوری طاقت لگائے ہوئے ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو پریشان اور برباد کرنے کے سلسلے میں. اس کے اپنے مقاصد ہیں، اس کے اپنے کہتے ہیں اغراض ہیں، لیکن اس میں وہ مسلمانوں کو جو حقیقی انسانیت کو پیش کر سکتے ہیں ان کو اپنی راہ میں روڑا محسوس کرتا ہے. لہذا وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے راستے سے ہٹائے. اس کے لیے وہ ایک حربہ جو استعمال کرتا ہے وہ حربہ ہے دشمن سے خوفزدہ کرنے کا. مختلف طریقے کی کلپیں بنائی جاتی ہیں اور وائرل کی جاتی ہیں. کچھ اس میں حقیقی ہوتی ہیں، کچھ بالکل فیک ہوتی ہیں. جو ظلم بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں کہ ایسے گلا کاٹا جا رہا ہے، ویسے کیا جا رہا ہے، یہ کہیں پر صحیح ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ فیک ہوتی ہیں، بنا کر ڈالی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں میں دہشت پھیلائی جا سکے اور جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اس میں آڑے نہ آئیں. تو اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، تاریخ نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے. جنگ احد میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جنگ احد میں جب جنگ ہوئی اور بہت سے لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے اور اس کے بعد میں دشمن وہاں سے چلا گیا، لیکن تھوڑی دور جا کر وہ رک گیا اور اس نے کہا آج پیغمبر بھی زخمی ہیں، علی مرتضیٰ بھی زخمی ہیں، دوسرے لوگ بھی زخمی ہیں، رات میں ہم حملہ کرتے ہیں اور کیا کریں گے، ان کو تہس نہس کر دیں گے. ایک آدھ دن بعد ان کو رات میں ہم حملہ کر کے تہس نہس کر دیں گے. اور اس نے اس کام کے لیے اپنے کچھ افراد کو مسلمانوں کے درمیان میں بھیجا اور ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے، اب تم لوگ بچ نہیں سکتے ہو، اب تم بچ نہیں سکتے ہو. یہ خبر جب پیغمبر تک پہنچی تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کوئی
نقصان نہیں پہنچا سکتا. دوبارہ سے پیغمبر نے سب کے اندر روح پھونکی اور نتیجہ یہ ہوا کہ دوبارہ جنگ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی. یعنی خوفزدہ کرنا دشمن کا ایک بہت بڑا حربہ ہے. اس لیے ان چیزوں سے آپ خوفزدہ نہ ہوں, بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ کہ میں نے جیسا آپ سے کہا, خدا سے رابطہ ہونا چاہیے. خدا سے رابطہ اگر قطع ہو گیا تو پھر کوئی مدد و نصرت نہیں آئے گی. جو خدا کے احکام ہیں ان پر عمل کیجئے, خدا آپ کی نصرت کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا, اس میں لغزش نہیں آنی پائے گی. دشمن اس وقت بالکل چوٹ کھایا ہوا اور سانپ کی طریقے سے ہو رہا ہے, بہت زیادہ پریشان ہے. امریکہ کا زوال شروع ہو گیا ہے, اسرائیل کا زوال شروع ہو گیا ہے. اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں وہاں کی خبریں نہیں آتی ہیں, لیکن جو اطلاعات ہیں روزانہ وہاں پر سائبر حملے ہو رہے ہیں. کبھی جہاز وہ اپنا ادھر اڑانا چاہتے ہیں, جاتا ادھر کو ہے. کبھی ان کی میٹرو جو ہے اپنی جہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے, اپنی جہاں سے ہلنے کو تیار نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کبھی ٹیلی ویژن کے پروگرام بالکل بند ہو جاتے ہیں, اور ٹیلی ویژن کا پروگرام بند ہونے کے بعد ان کی نشریات ختم ہونے کے بعد جنرل قاسم سلیمانی کا پیغام وہاں پر نشر ہونے لگتا ہے. یعنی اس طریقے سے وہ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں, بہت ہی مایوس ہو چکے ہیں. اور اگر وہ کسی کہتے ہیں ڈرون کے ذریعے سے کوئی فوٹو لے کر وائرل کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جو دشمن ہے اور انسانیت کا جو حامی ہے وہ ان کے ڈیفنس منسٹری کے آفس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تصویریں بھی ان تک پہنچا دیتا ہے کہ دیکھو تمہاری کہاں بیٹھے ہوئے ہو اس وقت تم, وہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو اس طریقے سے بہت ہی پریشان ہیں. زوال ان کا شروع ہو چکا ہے. امریکہ بھی اسی طریقے سے, امریکہ کے پاس اس وقت کھانے پینے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. یوکرین کی لڑائی کے ذریعے سے ان کے ہاں گیس اور تیل کی جو فراہمی ہے وہ رک گئی ہے. جس جال میں وہ دوسروں کو پھنسانا چاہتے تھے اس وقت وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت ان کے پاس گیہوں نہیں ہے, پوری دنیا سے وہ گیہوں خرید رہے ہیں اور دنیا والوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں گیہوں ملنا چاہیے. مہاجرین جو وہاں پر تھے یا جو ممالک ان کے انڈر میں تھے ان سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم تمہیں گیہوں وغیرہ فراہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ زوال پذیر ہیں, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جس طریقے سے دوسرے ملکوں کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں کٹورا ہو, ان کے ہاتھ میں بھی کٹورا بہت جلدی آنے والا ہے. لیکن جو دوسری حکومتیں ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, خاص کر ہمارے ہندوستان کی حکومت کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب ڈوبتے ہوئے سورج کی کوئی پرستش کرتا ہے تو وہ بے وقوف کہلاتا ہے. اب ان کا سورج غروب ہو رہا ہے, ان کو اپنے یہاں کی سیکورٹی حوالے کرنا, ان کے تسلط کو برداشت کرنا, ان کی رائے پر عمل کرنا گویا ایسا ہی ہے کہ ہم بھی کھائی کی طرف گرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ختم ہونے والے ہیں, دوسرا بلاک کھڑا ہونے والا ہے, شرقی بلاک کھڑا ہونے والا ہے, ایک نئی کرنسی آنے والی ہے, ڈالر کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے, اور کہتے ہیں یورو بھی ختم ہونے والا ہے. تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا لیکن بہت ہی جلدی یہ سارا نظام بدلنے والا ہے. انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہماری حکومت بھی کوشش کرے کہ آئندہ نگری کے ساتھ, دوربینی کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ فیصلہ کرے اور اپنے ملک کو ترقی تک پہنچائے. یہ جو داخلی منافرت اور نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. خدا کی نصرت اور مدد کا وعدہ بھی محبتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. خدا نے یہ جو غریبوں کی مدد, آپس میں میل جول, صلہ رحمی اور ایک ساتھ پڑوسیوں کا لحاظ رکھنا, ایک ساتھ زندگی گزارنے کا یہ جو نظام قائم کیا اور ان کے لیے ثواب رکھا ہے, اس کی مرضی یہ ہے کہ وہ معاشرے میں پیار اور محبت دیکھنا چاہتا ہے. اب اگر کوئی نفرت پھیلائے گا تو گویا یہ خدا کا دشمن ہوگا, یہ بھگوان کا دشمن ہوگا, یہ ایشور کا دشمن ہوگا. اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. لہذا بجائے اس کے کہ ملک کا نظام چلانے کے لیے یا ملک کی حکومت پر اور اقتدار پر قبضہ باقی رکھنے کے لیے نفرتوں سے کام لیا جائے, بہتر یہ ہے کہ محبتوں کے بیج بوئے جائیں, محبتوں کے درخت لگائے جائیں. اس سے حکومت بھی پائیدار رہے گی
ملک و علاقے میں امن و امان بھی قائم رہے گا اور کسی کا خون خرابہ بھی نہیں ہوگا، سب لوگ پیار و محبت سے رہیں گے۔ یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے بہکاوے میں آ کر، امریکہ کے بہکاوے میں آ کر یا برطانیہ کے بہکاوے میں آ کر ان کاموں کو کرنے میں کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عقل سے کام لیں اور پیار و محبت کا ماحول بنائیں۔ آپ کی حکومت بھی باقی رہے گی، کوئی آپ کی حکومت کے لیے چھیننے کے لیے بےتاب نہیں ہے۔ اگر اس کو امکانات اور وسائل ملتے رہیں، ان کی زندگی صحیح طریقے سے اگر گزرتی رہے تو انہیں آپ کی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اربوں لوگ جو ہے وہ اسی توقع میں رہتے ہیں کہ حکومت ہماری مدد کرے، ہمارے مسائل کو حل کرے۔ کوئی بھی حکومت کرتا رہے، پوری دنیا میں کتنے لوگ حکومت کرتے ہیں؟ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا ہندوستان ہے، حکومت میں کتنے لوگ ہیں؟ 2% بھی لوگ حکومت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے 98% ہیں، 98% ہیں، وہ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو کرسی دی ہے، یہ ہماری مشکلات کا حل پیش کریں، ہمارے لیے آسانیاں فراہم کریں۔ اس کے بعد میں ایک اور آخری مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دشمن کو، دشمن اسلام کو، دشمن انسانیت کو آج کل سب سے بڑا خطرہ محرم سے بھی ہے۔ عزاداری امام مظلوم و شہدائے کربلا سے بھی دشمن بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہے اور اس کے لیے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ عزاداری کو کسی نہ کسی طریقے سے روکے، لیکن عزاداری کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی جو بہت ہی خاموش رہتے ہیں، بہت ہی سکون سے زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی دشمن کی سازش سے باخبر ہوتے ہیں تو وہ فوراً اپنی جان دینے کے لیے آگے آ جاتے ہیں اور عزاداری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے۔ یہ تمام عزاداروں کا قلبی اور جگری فیصلہ ہوتا ہے، لہذا عزاداری کو روک تو نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی عزاداری کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اہل بیت کی دعائیں ہیں، سیدہ کی سلام اللہ علیہ کی دعا ہے، رسول کا وعدہ ہے، عزاداری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن عزاداری کو منحرف کرنے کے لیے انہوں نے برنامہ ریزی کی ہوئی ہے، پلاننگ کی ہوئی ہے۔ کہیں اخباریت کے عنوان سے، کہیں ملنگیت کے عنوان سے، کہیں الٹی سیدھی چیزیں عزاداری میں شامل کرنے کے عنوان سے، ایسی ایسی حرکتیں جو عقلی لحاظ سے بالکل بھی مناسب نہیں ہیں، ان کو عزاداری کے نام پر کہیں پتھر نکلے جا رہے ہیں امام حسین کے نام پر، کہیں جو ہے وہ جسم میں تالے لگائے جا رہے ہیں گوشت کاٹ کر، کہیں آنکھوں میں جو ہے سریے اور سلاخیں ڈالی جا رہی ہیں۔ وہی کام جو کسی زمانے میں عیسائی کیا کرتے تھے وہ اب شیعت کے درمیان میں، عزاداروں کے درمیان میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے، ان سب چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے وہی جو اپنی روایتی عزاداری ہے اس کو قائم رکھیں اور اس کے ذریعے سے آپ انقلاب لانے کا اپنا جو خدا امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا اس کو خود بھی ایکسیپٹ کریں اور دوسرے انسانوں کو بھی وہ پیغام دیں کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی انسانیت ستائی جا رہی ہے، جہاں کہیں بھی عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو ستایا جا رہا ہے، بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے، ان لوگوں کے خلاف امام حسین کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ ان کے خلاف یہ یزید وقت ہیں، اور یزید وقت کے خلاف کھڑا ہونا ایسا ہے جیسے حسینی لشکر میں انسان شامل ہو گیا ہے۔ لہذا اس پیغام کو عام کریں اور ہوشیار رہیں۔ خود ہمارے ہاں جو مقامی حکومتیں اس وقت جو ایلیمنٹ بعض شر پسند عناصر ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لہذا جو جلوس ہیں ہمارے ان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ نکالیں۔ کوئی بھی جھگڑا آپس میں تو نہیں ہونا چاہیے، کبھی ہم بیاض پہ، کبھی دلدل پر، کبھی کسی اور عنوان سے۔ اگر ہم کوئی بھی کہا سنی بھی آپس میں کرتے ہیں تو ہم گویا جہنم کا دروازہ اپنے ہاتھ سے کھول رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اور پہلے وقت میں بھی کافی فرق ہے۔ پہلے اگر یہ جھگڑے ہوتے تھے تو ان کی ایک نوعیت ہوتی تھی، وہ اسی جگہ تک محدود رہتا تھا، لیکن آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں پہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ گھر پہنچیں وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہوتی ہے۔ لہذا جو بے عزتی، جو بے حرمتی، تبرکات کی یا
امام حسین علیہ السلام کے جلوس کی ہوگی، وہ اگر میرے ذریعے سے ہوتی ہے تو پوری دنیا میں وہ پھیل جائے گی، اس کا میں قصوروار ہوں، میں گناہگار ہوں اور کبھی بخشا نہیں جاؤں گا۔ جو بھی اس طریقے کا کام کرے گا وہ یقیناً بخشا نہیں جائے گا۔ لہذا بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو انتظامیہ ہے جلوس نکالتی ہے، اس کے جو انسٹرکشنز ہیں اس کو فالو کریں، ایڈمنسٹریشن سے بھی ہم آہنگ رہیں۔ دوسری طرف ایک ٹیم ہماری ایسی ہونی چاہیے جس کا انتظامیہ سے بھی مقامی کوئی الیکشن جیت گیا انجمن میں، سوسائٹی میں، کسی بھی طریقے کی جو ہمارے ہاں صدر سیکریٹری ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں تو انجام دیں گے یہ احتیاط کے ساتھ، ان کے علاوہ بھی ایک ٹیم ہمارے پاس ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے جلوس کو شر پسندوں کے شر سے پروٹیکٹ کرنے میں اور محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں جلوس کے ساتھ ساتھ عقیدت کے ساتھ ساتھ ان افراد پر بھی ہوں جو ادھر ادھر لوگ ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جلوس میں آ کر وہ پتھر بازی شروع کر دیتے ہیں یا آپس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی ایسا کام کریں گے جس سے فتنہ برپا ہو۔ وہ اس مرحلے میں تو دکھائی نہیں دے جاتے، جو اس کا ری ایکشن کسی طرف سے ہوتا ہے وہ فوراً کیچ کر کے اس کو جو ہے وہ میڈیا میں دکھایا جاتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو پہلا پتھر آتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ کدھر سے آیا، دوسرا پتھر جو اس کے جواب میں جاتا ہے اس کو سب ریکارڈ کرتے ہیں، اسی کے لیے وہ اپنی ٹیمیں بھیجتے ہیں پریس رپورٹرز کی کہ ان کو کیچ کریں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا دھیان رکھیں، اور کوئی بھی نئی چیز ایسی کہ جو ایڈمنسٹریشن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس کو شروع نہ کریں، کیونکہ یہ بہانہ ہوگا آپ کی عزاداری کو بند کرنے کا۔ جتنی عزاداری آپ کی ہے اس کو ہی رونق بخشیں عقیدت کے ساتھ، جو اصلی طریقہ عزاداری کا ہوتا ہے اس کے ان طریقوں کو اپناتے ہوئے اس کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ عند اللہ بھی معجور ہوں گے، جناب سیدہ بھی آپ کا پرسہ قبول کریں گی اور دشمن کی سازشیں بھی ناکارہ ہو جائیں گی، اور عزاداری آپ کی تمام عظمت اور اہمیت کے ساتھ وہ برقرار رہے گی، اور دنیا میں امام حسین اور شہداء کربلا کا پیغام جو ہے وہ عام ہوتا رہے گا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو آخری چیز آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ کہ اس وقت جو ہمارا مہدویت کا نظریہ ہے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اس سے بھی دشمن بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ لہذا آپ امام زمانہ کے حالات کا جائزہ لیجئے، ان کے بعد آنے والے حالات کا جائزہ لیجئے۔ امام کا ظہور نزدیک ہے اور دشمن کی خوفزدگی یہ بتا رہی ہے کہ امام کی قدموں کی آہٹیں ان کے کانوں میں پڑنے لگی، ان کو محسوس ہونے لگا ہے کہ اب ہماری طاقت ختم ہونے والی ہے، امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ اسی لیے بڑی حکومتی لیول پر امام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ابھی ایران سے ایک ترانہ نشر ہوا، سلام فرماندے، یعنی ہمارے گورنر تم پر ہمارا سلام، امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے سلسلے میں۔ تو وہ مختلف ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں اجتماعی طور پر وہ ترانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں سعودی عرب، امارات، یہ سارے باقاعدہ حکومتی لیول پر بیان دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے یہ ہمارے نظام کے خلاف ہے، مہدویت کی حمایت کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے آگے ہماری حکومتوں کو ختم کریں گے، اس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھیں اتنا خوف زدہ ہے دشمن کہ ایک ترانے سے وہ لرزہ بر اندام ہے۔ سوچئے جب خود امام کی آمد کی خبر سننے سے یا چار بچوں کے یہ کہنے سے کہ آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے کمانڈر ہیں، اس سے دشمن کے پیکر میں لرزش اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے، تو جب امام خود آ جائیں گے تو ان کی کیا حالت ہو۔ لہذا امام سے رابطہ کریں، 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ روزانہ امام سے آپ محو گفتگو ہو اور ان کی آمد کے لیے زمینہ فراہم کریں۔ انشاءاللہ ان کی آمد سے آپ کے مسائل حل ہوں گے، دنیا میں امن و امان ہوگا، یہ جو فلسطین کا مسئلہ برسوں سے چل رہا ہے وہ مسئلہ حل ہوگا، دنیا میں جو یہ دوسرے ملکوں پر غریبوں کو، بے سہارا لوگوں پر، عورتوں اور بچوں کو، یمن جیسے، افغانستان، عراق، سیریا اور اس طرح کے جو بھی ممالک ہیں ان پہ جس طریقے سے بربریت دکھا رہے ہیں، ان سب کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کا قیام ہوگا۔ ہر مذہب کا انسان اس زمانے میں چین اور سکون کی زندگی گزارے گا۔ امام
ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजुल शरीफ की सरपरस्ती में। इसी दुआ के साथ कि परवरदिगारा इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, मैं इस खुतबे को इख्तिताम तक लाना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। परवरदिगारा हमारी इस खलील इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद सदक़े में हाज़रीन की दिली और जायज़ मुरादों को पूरा कर दे। परवरदिगारा जो मरीज़ हैं उनको शफ़ाए आजिल इनायत फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रोज़ी इनायत फरमा, जो बसरे रोज़गार उनके रिज़्क़ में बरकत इनायत फरमा, जो औलाद के मुतमन्नी हैं उनकी तमन्ना को पूरा कर, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनकी आँखों की ठंडक करार दे। परवरदिगारा जहाँ कहीं मुसलमान जिस लिबास में दीन इस्लाम इंसानियत और मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं उनकी ताईद व नुसरत फरमा। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान इंसानियत, दुश्मनान मुल्क व कौम के शर को, उनकी साजिशों को, उनके फितनों को उन्हीं की तरफ पलटा दे। परवरदिगारा उलमाए कराम, मराजे इज़ाम, नेक और साले अफराद का साया हमारे सरों पर कायम रख। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके आवान व अंसार में शुमार कर।